السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحیات ایجوکیٹرس کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ ہمارا ECCE 3 منتھ کورس بیچ 7 ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جس کی ہماری فرسٹ کلاس ہمارے چینل پر میسر ہوئی، تو ہم اسی کی کڑی کی دوسری جو سیکنڈ ڈے کلاس ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ECD کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اکثر ہم جو ہے ان دو ٹرمز کو، یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ اور چائلڈ گروتھ، ان کو ہم مکس کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ یہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا ہے، اور چائلڈ گروتھ یہ کیا ہے، اور ان دونوں میں کیا واضح فرق ہے۔ تو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اسٹڈی آف ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپنگ اسٹارٹنگ فرام کنسیپشن ٹو ایڈولسنس، ٹھیک ہے، یعنی ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہیومن کی گروتھ کو اور ان کی ڈیولپمنٹ کو، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے ماں کے پیٹ سے لے کے ایڈولسنس تک، یعنی ایڈولسن کی ایج کہاں تک کہلاتی ہے، بچے جو نوبالغ ہوتے ہیں ہمارے 14 سال 16 سال یا 17 سال تک کے جو ہمارے ینگ ایڈولسن ہے، لیکن موسٹلی ہم جو ہے اس کو 14 سال تک کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو چائلڈ ڈیولپمنٹ ایک ایسی اسٹڈی ہے کہ جہاں پہ ہم انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں بچے کی کنسیپشن سے لے کے ایڈولسن تک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم دو چیزیں یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں بچے کی گروتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ گروتھ کیا چیز ہے اور ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ فرسٹ آف آل، گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گروتھ ہمارے پاس وہ چینجز ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے میجر کر سکتے ہیں، یا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو یا کسی بچے کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بچہ گروتھ کر رہا ہے، جیسے بچے کی ہائٹ ہے، بچے کی ویٹ ہے، بچے کے ہیئر ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے فنگرز ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ بچے کے کان ہے، سائز میں اگر کوئی چیز گروتھ کر رہی ہے تو بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، گروتھ کہیں گے۔ اسی کے سیکنڈ ہینڈ پہ اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ کی، تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مور کمپلیکس چینجز ہے، یعنی وہ کیپیسٹیز بچے کی جو کہ اس کو ایک اسٹیپ لینے میں مدد کرے۔ مثال کے طور پہ بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے جو بونس ہیں، اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر بچہ جو ہے وہ ہائٹ سے تو اوپر جا رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کیا کہتے ہیں ڈومین تک وہ نہ پہنچتا ہو، یعنی 1 سال کا بچہ قد میں وہ بہت لمبا ہے، لیکن جس سال میں اس کو کھڑا ہونا ہے بنا سہارے کے اور بنا سہارے کے اس نے چلنا ہے، اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو دیٹس مین کہ آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیولپمنٹ کو ہم کہتے ہیں اردو میں نشو و نما۔ ایک ہڈی اگر بڑھ رہی ہے تو اس ہڈی کے اندر جو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اس کی جو مضبوطی ہے، اگر وہ ہے تو بچے کی ڈیولپمنٹ اچھی ہے، اگر وہ مضبوطی کمزور ہے، کم ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ بچے کی اچھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بچہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر بچہ اپنے اسپیسیفک ایج میں، جس ایج میں جا کے بچے نے جو ہے وہ ون سینٹینس مکمل بولنے ہیں، یا دوسرے بچے جو ہے وہ سینٹینس بول رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس ایج میں جا کے وہ لینگویج ڈیولپمنٹ نہ کر پائے، یعنی وہ سینٹینسز وہ عام بچوں کی طرح نہ بول پائے، تو یہاں پہ کیا ہے، بچے کی ڈیولپمنٹ میں گڑبڑ ہے، یا ڈیولپمنٹ بچے کی کیا ہے، کم ہے۔ یا بچے جو ہے اپنے اسپیسیفک ایج سے بہت آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1 سال کا بچہ ہے، اگر وہ جو ہے صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ باقاعدہ پیراگراف بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ بڑی بڑی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، گرینڈ پیرنٹ کے ساتھ کنورسیشنز کرتے ہیں، تو یہاں پہ بچے کی ڈیولپمنٹ کیا بہت زیادہ ہائی ہے۔ تو ان سیم کہتے ہیں سمپل ورڈ، گروتھ آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا، وہ میجربل ہے، آپ خود سے دیکھ سکتے کہ یہ چیز بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ موٹا ہوا ہے، یہ پتلا ہے۔ ڈیولپمنٹ آپ کو جو ہے وہ ایک دم سے نظر نہیں آتی، بلکہ آپ کو اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آیا یہ چیز بچے کی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔
جب ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر مین 4 ڈومینس ہمارے پاس شامل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈومینس ہیں، یہ سارے جو چاروں کے چاروں ڈومین ہیں، یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ڈومین جو ہے وہ بچے کا اچھا نہیں جاتا، یہ بچے کی کوئی بھی ایک ڈومین کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر کمی آتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ بچے کے باقی کے 3 ڈیولپمنٹ کے اندر یا ڈومین کے اندر بھی جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتی ہے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اب بچہ جب تک جو ہے اسٹرانگ نہیں ہوگا فزیکلی، جب تک وہ فزیکلی فٹ نہیں ہوگا، وہ کیسے باقی کام کر سکے گا. ٹھیک ہے، اور فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ بچے کے لیے 2 جو ہے وہ اسکلز دیے گئے ہیں، جو کہ ایک آپ کا موٹر اسکلز کہلاتا ہے اور ایک آپ کا کیا کہلاتا ہے، فائن موٹر اسکلز. ٹھیک ہے، گراس موٹر اسکلز اینڈ فائن موٹر اسکلز. گراس موٹر اسکلز کیا ہوتے ہیں؟ گراس موٹر اسکلز وہ ہوتے ہیں جس میں ہمارے بڑے مسلس شامل ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے آرمس ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے کیا کہتے ہیں لیگس ہیں، جو باڈی کے جو بڑے ہمارے کیا کہتے ہیں بونس جو ہیں، ان کی جو موومنٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گراس، ٹھیک ہے، موٹر کہتے ہیں یا گراس موومنٹ کہتے ہیں. فائن موٹرس ہمارے پاس کون کون سے؟ جو ہمارے فنگرس ہیں، ہمارے ٹوس ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جس سے ہم کام لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فائن موٹرس. ٹھیک ہے، ان دونوں کی ڈیولپمنٹ جب تک نہیں ہوگی آپ باقی ڈیولپمنٹ کی طرف آپ نہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے کیا ہونا ہے، فزیکلی فٹ ہونا. پھر سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، جب ہم کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر بچہ کیا ہے، بچے کی ذہنی نشو و نما. بچہ جب تک ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہوگا، جب تک بچے کی جو ہے وہ برین ڈیولپمنٹ اچھے سے نہیں ہوگی، بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ بہتر نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی وہاں پہ کیا کرے گی، افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج ڈیولپمنٹ، اب یہ بھی آپ خود سوچیں کہ جب بچہ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہوگا، فزیکلی ٹھیک ہوگا، تو بچے کی یہاں پہ کیا ہوگی، لینگویج ڈیولپمنٹ ہوگی. اور لینگویج ڈیولپمنٹ بچے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پائے. ٹھیک ہے، وہ اپنے احساسات کو بتا پائے، دوسروں کے احساسات کو وہ جان پائے. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. پہلے جو اپروچز ہمارے پاس آتے تھے یا پہلے جو ہم ڈومینس کی بات کرتے تھے تو وہاں پر یہ جو 4 مین ڈومینس تھے اس کو 5 کیٹیگریز میں بھی ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، اس کو صرف 4 ڈومین میں جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کو ایک ساتھ رکھا ہے. اور اس کے ایک ساتھ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ کا بچہ سوشلی ڈیولپ نہیں کرے گا، سوشلی اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، آپ کا بچہ ایموشنل ڈیولپمنٹ حاصل نہیں کر سکتا. ایموشنز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جب پیئرس ہوتے ہیں، جب فیملی ممبرس ہوتے ہیں، جب دوست ہوتے ہیں، جب بچہ سوسائٹی میں نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہ جن لوگوں سے ملتا ہے وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ سیم ہوں، ان کے گھر کا ماحول سیم ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ لوگ، کیونکہ جب تک بچے کو آپ سوشلائز نہیں کرو گے، بچے کو نہ ایموشنز کے بارے میں پتہ چلے گا اور نہ ہی وہ بچے جو ہیں وہ ایموشنز کے بارے میں سیکھ سکیں گے. تو یہ جو ہمارے چاروں ڈومینس ہیں، جس میں فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ ہے، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، یہ سارے جو ڈومینس ہیں یہ کیا ہیں، ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ. اگر ان میں کسی بھی ایک چیز میں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر لازمی پڑے گا. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے وہ اسٹیجز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اب جیسے بات ہے جیسے جیسے بچہ ڈیولپ کرے گا اس کے اسٹیجز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو اسٹیج ہے جہاں بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں پری نیٹل اسٹیج. اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انفینسی پیریڈ. ٹھیک ہے، یہ انفینسی اسٹیج. پھر جب بچہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑا گھٹنوں سے چلنے لگتا ہے، تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھالنے لگتا ہے، اس اسٹیج تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ وہ موو کرے،
ہماری باتوں کو سنے اور چھوٹے موٹے اس پہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے، تو اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں ٹوڈلر ہوڈ اسٹیج۔ پھر ہمارا بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے اور جب وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیتا ہے، یا 3 سال تک کی جو دورانیہ ہے بچے کا، اس کو ہم کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ اسٹیج۔ یہ وہ مین اسٹیجز ہیں جہاں پہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ریپڈلی ہو رہی ہوتی ہے، پیرنٹس کو باقاعدہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ایک طویل ایک آبزرویشن ہے وہ اس میں ہمیں اتنی اس چیز کی نیڈ نہیں پڑتی، کیونکہ یہاں پہ پیرنٹس کو خود جو ہے وہ بچے کے اندر آنے والی چینجز کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے بچے کے اندر چینجز آ رہی۔ اب آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیجز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ دیا ہوا ہے، جس میں پری نیٹل اسٹیج کا ہم نے دیکھا کہ ڈیوریشن ہمارا کیا ہے کنسیپشن ٹو برتھ، اور اس کی ایریاز کیا ہے کہ موسٹ ریپڈ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، جہاں پہ بچے کی جو ہے وہ جلدی جلدی آنکھ بن رہے ہوتے ہیں، کان بن رہے ہوتے ہیں، مطلب 9 مہینے کے اندر آپ کا بچہ مکمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہڈیوں سمیت، ٹھیک ہے۔ فیچرز اس کے ڈیولپمنٹ کے کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف برین اینڈ باڈی پارٹس، اس دوران بچے کی جو ہے وہ دماغ کی نشو و نما اور ساتھ ہی ساتھ میں جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ یہاں پہ انفینسی، جو کہ برتھ سے لے کے 1 یا 1.5 ایئر کا ہے، جس میں ڈرامٹک چینجز آ رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر، برین کے اندر۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بچہ جو ہے باتیں کر رہا ہے، وہ پہلے 1 ورڈ بولتا تھا، اب وہ 2 ورڈ پہ گیا ہے، پھر وہ سینٹینس میں گیا ہے، وہ گھٹنوں سے چلتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ چلنے لگا، وہ دوڑنے لگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اسی دوران نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ بچہ تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سینسری اسٹیمولیشن کی، اٹیچمنٹ کی اور کیئر کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ نے بچوں کو لازمی دینی ہے۔ پھر آپ کے پاس ٹوڈلر ہوڈ آتا ہے، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ 1 سال سے لے کے 3 سال تک کا ہو گیا، جہاں پہ بچے کی لینگویج اینڈ موٹر اسکلس بہت بہترین طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بچہ جو ہے وہ کنورسیشنز کر لیتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ کوشچنز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خود سے جوابات دے رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں کیوز کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے جو ہے وہ ڈرائنگ کر رہے ہیں، مولڈنگ کر رہے ہیں، ہر چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بچہ ہے وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے، مور انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ساتھ ہی ساتھ میں سوشل انٹرسٹ، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، دوستی بنانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرینڈس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے تو وہاں پہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ٹوائز کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا کیا آتا ہے، ارلی چائلڈہڈ، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 3 سے 8 سال تک کا جو بچہ ہے وہ آپ کا کیا ہے، ارلی چائلڈہڈ ہے، جہاں پہ بچہ سوشل ویلیوز کو سیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی اہمیت، دوستی کی اہمیت، ان تمام چیزوں کو وہ جاننے لگتا ہے۔ اور جو ہمارا لاسٹ ڈومین تھا، انڈرسٹینڈ ایموشنز اینڈ فیلنگس، ٹھیک ہے نا، اور کریٹیو اینڈ لیڈرشپ ایبلٹیز۔ اب یہاں پہ بچہ جو ہے وہ آپ کا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایموشنز کو سمجھتا ہے، فیلنگس کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بچے کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے، وہ خود سے ڈرائنگس بناتا ہے، مٹی سے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیڈرشپ کی ایبلٹیز آتی ہے، وہ کیپٹن بننا چاہتا ہے، اگر اسکول کے اندر ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، CR بننا چاہتا ہے، کسی کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے بچے کی جو ہے وہ 8 ایئرس تک کیا ہو جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ ہماری چائلڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی تھی، جس کے ہم نے اندر پڑھا کہ ڈومینز کیا کیا ہیں، گروتھ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو چیز مجھے بھی بڑے مزے کی لگی وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے کے سٹیجز ساتھ ساتھ میں اس کا دورانیہ، اور اس کے اندر کیا کیا بچوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور بچہ کیا چیز کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے سیشن میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ میں کامنٹس لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔